السلام علیکم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دیکھیے، ایک بات سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا یہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے بچپنے کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی نوجوانی کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی جوانی کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی نبوت کا، آپ کے مکے میں رہنے کا، مدینے میں رہنے کا، آپ کی ہجرت کا، آپ کی جنگوں کا اور آپ کی فتح مکہ کا، کسی بھی ایک چیز کا تذکرہ کیا جائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے کا جو طور طریق تھا، آپ کا بیویوں کے ساتھ جو تعلق تھا، صحابہ کے ساتھ جو تعلق تھا، آنے والے مہمانوں کے ساتھ جو تعلق تھا، اس کا تذکرہ کیا جائے، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ حقیقت کو بیان کرنا یہ بھی دین کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، تاکہ لوگ صحیح کو پہچان کر اس کے اوپر عمل کریں اور غلط کو جان کر اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر کون سی بات ایسی ہے جو شرعی اعتبار سے درست ہے اور کون سی ایسی ہے جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کی ولادت کا تذکرہ یہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ صرف اسی مہینے کے اندر کرنا یہ عبادت نہیں ہے کہ اسی مہینے کے اندر آپ کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، نہیں، بلکہ پورے سال، پورے مہینے، بلکہ پورے ہفتے کے ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، جس گھڑی میں بھی، جس لمحے میں بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے، وہی وقت اور وہی لمحہ آپ کے لیے دنیا کا سب سے عظیم قیمتی سرمایہ آخرت کے لیے بن جائے گا۔ اب ہمارے یہاں کیا کیا خرافاتیں، اور اس مہینے میں بھی ایک خاص تاریخ 12 ربیع الاول، اس میں جو کچھ کیا جاتا ہے، جیسا کچھ دیکھنے میں آتا ہے، تو یقیناً وہ بڑا ہی افسوسناک ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمل دے کر گئے تھے، آپ اپنا اسوہ دے کر گئے، آپ نے صحابہ کو اس چیز کے اوپر تیار کیا تھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ سال کے ایک دن میں 12 ربیع الاول جب آئے، اس تاریخ میں کچھ لمحوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے میرا تذکرہ کر لینا، میری سیرت کو بیان کر دینا، اس کے بعد پورے سال چھٹی۔ یہ نہیں فرمایا آپ نے تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش، اس کی دل کی آرزو، اس کے دل کی تمنا اس دین کے مطابق نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی، آپ کی سیرت کی اور آپ کے اخلاق کی، آپ کے اطوار کی، آپ کے کردار کی اتباع کی جائے اور ان کے اوپر چلا جائے۔ تو آپ نے تو کامل مومن اسے بتلایا ہے، آپ نے یہ نہیں بتلایا، یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ سال میں ایک دن چند لمحوں اور چند گھنٹوں کے لیے میرا تذکرہ کر دیا جائے اور اس کے بعد چھٹی۔ اب دیکھنے میں یوں آتا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگوں میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تیاریوں میں لگ جاتے ہیں 12 ربیع الاول کی، یا تو جلسوں کی یا جلوس کی۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، جن بزرگوں نے یہ محفل میلاد شروع کی تھی، ان کے ذہن اور عقل کے اندر ذرہ برابر یہ تصور نہیں ہوگا کہ آگے چل کر یہ محفل میلاد گانے بجانے کی جگہ بن جائے گی، مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی جگہ بن جائے گی، ان محفل میلاد کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑا جائے گا، نبی کی سنتوں کو پامال کیا جائے گا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ انہوں نے محفل میلاد کا آغاز کیا کہ ایک جگہ بیٹھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، اس وجہ سے انہوں نے شروع کیا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر برائیاں اور خرابیاں آنے لگی۔ پہلے تو جلسوں تک بات محدود تھی، اور اب جلسوں سے جلوس تک آ گئی ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بات حضرت استاد محترم مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آج کل ربیع الاول میں جو سیرت کے جلسے ہونے لگے ہیں ہمارے یہاں، تو وہ بھی بدعت سے خالی نہیں ہے، یا غالباً انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ بھی بدعت ہے۔ اس لیے کہ جس اہتمام کے ساتھ اور جس تداعی کے ساتھ اور جس طریقے پر یہ جلسے کیے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک نئی چیز ہے، یہ نئی چیز ہے۔ اور اب بات جلسوں سے نکل کر جلوس تک آ گئی ہے۔ جلوس نکالے جاتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور ان جلوس میں ڈی جے لے کر جایا جا رہا ہے، بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی اس میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، قوالیاں پڑھی جا رہی ہیں، اور پھر بعد میں اس میں گانے بھی چلتے ہیں، بعض جگہ گانے بھی دیکھا گیا۔ اور یہ جو پورا قافلہ جاتا ہے، اس قافلے میں کوئی بھی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، بلکہ اگر جمعہ بھی آ جاتا ہے جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ اور ایک بات یہ کہ ہم تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے، اور یہ آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اگر کسی کو جلوس نکالنا ہے، یا قوالی چلانی ہے، یا میوزک کے ساتھ گانے بجانے ہیں، تو دین کے نام پر ہی کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ دین کی آڑ میں کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ آپ کریے، آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے، لیکن خدا کے لیے اس عمل کی وجہ سے، اپنے اس عمل سے دین کو بدنام مت کیجیے، شریعت کے اوپر داغ مت لگنے دیجیے۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے دوسروں کے جلوس نکلتے ہیں، ایسے ہی اب ہمارے بھائیوں نے جلوس نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ خدا کے لیے ان جلوسوں کو ختم کیجیے، تھوڑا سا غور و فکر کیجیے، بیٹھ کر سوچئے کہ آخر ان جلوس کو کرنے سے ہماری نجات ہو جائے گی؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں گے؟ آپ خوش ہو جائیں گے؟ نہیں۔ آپ اگر سوچیں گے بیٹھ کر، تو آپ کو بالکل، اگر آپ خالی ذہن ہو کر سوچیں گے، تعصب کو ایک طرف رکھ کر اگر آپ سوچیں گے، تو آپ کو حقیقت بات بتلا رہا ہوں، آپ کا دل یہی گواہی دے گا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ عمل جو کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اگر خوشی نہ منائی جائے تو کیا غم منانا چاہیے؟ ان سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ نہیں، بلکہ 50 مرتبہ آیا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ آپ کی عمر 63 سال ہے، 6 سال ایام طفولیت کے مان لیجئے، تقریباً 57 سال، یہ مان کے چلیے 57 سال آپ کی زندگی میں، آپ کی ہوش میں یہ دن آیا، لیکن آپ نے کبھی نہیں منایا۔ نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک آپ کی زندگی میں یہ دن آتا رہا، آپ نے کبھی خوشی نہیں منائی، صحابہ کرام نے کوئی خوشی نہیں منائی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کے ایک حکم کے اوپر اپنی جان نثار کرنے والے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس دن میں کبھی کسی طرح الگ سے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اور صحابہ کرام کا زمانہ تقریباً 105 ہجری تک رہا ہے، پھر اس کے بعد تابعین، تابعین کا زمانہ آیا، 220 ہجری تک ان حضرات کا زمانہ رہا، لیکن کبھی کسی نے اس دن میں خصوصی طور سے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا۔ اس کے بعد بزرگوں کا زمانہ آیا، اس کے بعد لوگ زمانے گزرتے گئے، 1300 سال تک اتنی لمبی تاریخ میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی ولی نے، کسی عالم نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر اس دن میں، خاص طور سے اس دن میں کوئی خوشی منائی ہو۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمیں تھوڑا سا سوچنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔